بہت زیادہ انشاءاللہ جی بالکل. چلیں شیخ صاحب، اللہ پاک آپ کو اندھائے مقدس کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظرین، بڑا خوبصورت خواب شیخ صاحب نے بیان کیا، تعبیر بیان کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، بڑا خوبصورت پروگرام، بہت خوبصورت خواب سننے کو مل رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، اور مرسا ان کی تعبیر بڑے خوبصورت پیرا میں بیان فرما رہے ہیں. کلثوم بہن منتظر ہیں جیکب آباد سے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. کلثوم بہن، السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں اپنے ماموں کے گھر گئی ہوں اور وہاں پہ ان کے کمرے میں جا رہی ہوں تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا چہرہ مجھے صاف نظر نہیں آ رہا، اور اس کے قریب ہی ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے کھڑکی پر. تو ان کو کچھ نہیں کر رہا. میں جو جاتی ہوں وہاں پہ تو مجھے سانپ نے ڈس لیا. تو میرے بازو میں اتنا درد ہونے لگا، میرے بازو میں اس نے سانپ نے ڈسا تو درد ہونے لگا. پھر میں باہر گئی، سب کو میں نے بتایا اپنے گھر والوں کو کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور میرا بازو اتنا درد کر رہا تھا، میرے بازو پر کالے جو ہرے پیلے نیلے نشان ہو جاتے ہیں نا بازو پر، وہ ہو گئے میرے بازو پر. اچھا. تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور میری امی میرے ساتھ تھی، وہ کہہ رہی تھی چلو میں تمہیں اسپتال لے کے جاؤں گی. پھر میری امی نے مجھے میری امی میرے ساتھ اسپتال چلی. ٹھیک. تو اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ والدین موجود ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. کچھ گھر میں پریشانی ہے آپ کو؟ جی نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کلثوم بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور آپ نے خواب بیان کیا، پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی، کراچی سے شاہ نواز نے یہ پوچھا کہ خواب میں درود پاک پڑھ رہے ہیں. اچھا، ان سے میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حقیقت میں بھی درود پاک زیادہ پڑھتا ہوں. تو دیکھیں، یہ خواب علت، بلکہ جو ہے وہ خواب علت ایک کہلاتا ہے کہ انسان اپنی حقیقی زندگی میں جو کام کر رہا ہو، مثلا اگر آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو خواب میں بھی اپنے آپ کو آفس دیکھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ خواب میں نے دیکھا کہ میں آفس میں بیٹھا ہوا ہوں. کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، بعض اوقات وہ اتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے تو خواب میں بھی اسی کو دیکھتا ہے. تو خواب علت یعنی جو کام وہ کر رہا ہے اپنے خواب میں وہی کام دیکھ رہا ہے، اسے خواب علت کہتے ہیں. تو چونکہ یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے خواب میں بھی اپنے آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا خواب کیسے نظر آئے. تو بھائی، اچھے کام کریں گے تو اچھا خواب نظر آئے گا. اچھے خیالات آپ کے دل میں پنہاں ہوں گے، آپ کے دل میں پرورش پائیں گے، رچ بس جائیں گے، تو انشاءاللہ برا خواب آپ کو نہیں آئے گا، اچھے مناظر اور اچھے خواب ہی دکھائی دیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم مقالا، کہ تم میں سے جو راست باز ہوتا ہے، سچی بات کہتا ہے، اسے خواب بھی سچے دکھائی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں گے اور پھر ان کا اظہار آپ کی زبانوں سے پاکیزگی کے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے خواب بھی اچھے ہوں گے. تو یہ ان کے لیے مبارک خواب ہے کہ ان کی زندگی میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں خواب میں انہوں نے دیکھا. بس اس کی تعبیر ویسے تو نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. تو اس میں ہو سکے تو اور اضافہ کیجئے اور کڑی یونیورسٹی سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، ایک کالر موجود ہے، ان کو شامل کریں. اچھا، اس سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ سے میں چاہوں گا، ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے بیک وقت مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، بائیں والا گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. کوئی ایسی حدیث ہے کیا؟ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب، اور صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب وہ بات صحیح پڑھی میں نے. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کریں بہن؟ عارف والا سے نازیہ بی. کہاں سے؟ جی عارف والا سے نازیہ بی. جی نازیہ بہن عارف والا سے بات کر رہی ہیں. جی بہن. صاحب، میں نے نا خواب کی تعبیر پوچھی ہے. جی فرمائیے. خواب میں نے دیکھا ہے کہ کمرہ ہے،
اتنا روشن کمرہ ہے، اتنا روشن ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں چل رہی، لیکن ویسے بہت روشن ہے. تو میں اندر جانا چاہتی ہوں. 2 آدمی کھڑے ہیں نقاب والے، تو مجھے اندر نہیں جانے دیتے. میں کہتی ہوں میں اندر جاؤں گی. وہ کہہ رہے آپ ہاتھ سارا لاتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے اندر جانا ہے. تو وہ پھر مجھے اندر لے جاتے ہیں. 2 چارپائیاں لگی ہوتی ہیں، وائٹ چادریں پہنی ہوتی ہیں. ایک چارپائی پہ نا وہ لیٹا ہوتا ہے کوئی. کون؟ تو میں کہتی ہوں میں یہ بہن ذرا سا میں تھوڑا 2 چارپائیاں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد بیان فرمائیں. وہ جیسے تخت لگے ہوتے ہیں نا، سفید چادریں بچھی ہوتی ہیں، سفید تکیے لگے ہوتے ہیں، اور 2 پیچھے نقاب والی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. اچھا لے کے. جی جی ٹھیک. ہاں جی، سفید ان کے لباس پہنا ہوئے. اچھا تو جو آدمی مجھے اندر لے کے جاتے ہیں، انہوں نے بھی منہ اپنے چہرے جو ہے نا وہ ڈھانپے ہوئے ہیں. اچھا تو میں کہتی ہوں وہ کون ہے؟ وہ پھر حالات سے باہر چلے جاتے. وہ باہر چلے جاتے ہیں آپ. ٹھیک جی. تو جب میں جاتی ہوں نا، میں نے کہا میں خود دیکھتی ہوں وہ کون لیتا ہوا ہے. جب میں جا کے دیکھتی ہوں تو وہ میری ساس ہیں، لیتی ہوئی ہیں ادھر. اچھا. تو میں پوچھتی ہوں امی جان آپ یہاں اکیلے لیتے ہوئے ہیں؟ تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ یہاں لیتے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ خاموش، آہستہ بولو، اتنی اونچی نہیں بولنا. کیا؟ وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ آرام سے بولو، آہستہ بولو، اونچا نہ بولو. بولتے ہیں. اچھا ٹھیک. جی. تو میں کہتی ہوں کہ امی جان میں آپ یہاں سے لیٹ گئی، میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے بہن، آپ کا بیان کردہ خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے علوم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ مشہور معبر مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے بیان کردہ خواب کی تعبیر بیان فرمائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا، عبدالرؤف صاحب نے لاہور سے یہ پوچھا کہ عرفات کے میدان میں ہے اور وہاں بڑی بڑی بھینسیں ہیں اور یہ انہیں دیکھ کر تھوڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ یہ حج کر چکے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر کیا، تو فرمایا کہ وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. اب انہوں نے ماشاءاللہ حج کیا. اب حج کے بعد یہ مناظر جو دیکھے ہیں تو اب اس میں ایک تو بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں بہت زیادہ خیال آتا ہو اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا، تو اس کی کوئی تعبیر پھر اس صورت میں نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ فرائض واجبات سنتیں ادا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے، کیونکہ یہ بھینسیں دیکھنا جو ہے وہ، اور خاص طور پر میدان عرفات میں، کیونکہ میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام حقوق اپنے بندوں پر معاف فرما دیتا ہے. اور آشکار بھائی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو حاجی دور دور سے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے فقط میری رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اب اس مقام پر یہ دیکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دینی معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. اب چاہے آپ کی عبادات کے حوالے سے ہو یا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی آمدنی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، آپ غور فرما لیں اور اس رکاوٹ کو دور فرمائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص جو ہے پراگندہ بال پراگندہ حال کے اسے دیکھنے سے رحم آ جائے اور وہ خانہ کعبہ سے لپٹا ہوا ہے اور یا رب کہہ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے مقبول ہوگی کہ ملبسہ حرام مشربہ حرام مطعمہ حرام، کہ اس کا لباس حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، مطعمہ اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگرچہ وہ کتنی ہی آہوزاری کر رہا ہے لیکن اگر حرام لقمہ اس کے ساتھ اس کے پیٹ کے اندر ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو تمام باتوں پر غور فرمائے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. ہاں میں یہ قاری صاحب سے پڑھتی ہوں. بہت مشکل سے ٹیلی فون ملا ہے، کب اس میں پڑھنے میں ملتا نہیں ہے. آپ مل گئے ہیں، ان کو بھی سلام کہنا میری جگہ. وعلیکم السلام فرما رہے ہیں وہ. جی اچھا، وہ قاری صاحب کو میری بیٹی نے خواب دیکھا 3 گاڑیاں ہوتی ہیں اور کھڑی ہوتی ہیں، اس میں ایک لال کلر کی روشنی آتی ہے اور وہ گاڑی تینوں غائب ہو جاتی ہیں
اور ادھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہوتی ہے، ان کو تالا لگ جاتا ہے۔ اچھا اور ٹھیک ہے، آپ کا خواب مکمل ہو گیا بہن، اسلام آباد سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کو بہت بہت شکریہ، اور قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار دس کال۔ جی مفتی صاحب، اب ہم اپنے اختتامی لمحات کی طرف چل رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، تو اگر کوئی رہ بھی گیا تو ہم اگلے ہفتے شامل کر لیں۔ گجرانوالہ سے محمد حنیف صاحب نے یہ پوچھا کہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں خواب میں، اور وہاں دروازہ کھلتا ہے، روزہ رسول نظر آتا ہے اور یہ روتے ہیں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دیکھیں حقیقت میں انہوں نے حج نہیں کیا ہوا، عمرہ نہیں کیا ہوا، تو یہ خواب بڑا مبارک ہے کہ ان کی تڑپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا بات! اور میں سمجھتا ہوں کہ اشکار بھائی کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جسے وہاں جانے کی تڑپ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ جانے سے پہلے کہتا ہے کہ مولا ایک بار وہاں لے جا، جو ایک بار جاتا ہے وہ کہتا ہے مولا بار بار لے جا، مجھے صبر نہیں آتا۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، تو ماشاءاللہ بڑا مبارک خواب ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ روتے ہیں، یہ ان کے عشق کی طرف اشارہ ہے، اندر نہیں جاتے، یہ ان کے ادب کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، حجت اللہ علی العالمین انہوں نے لکھی، تو وہ جب مدینہ منورہ گئے تو باہر بیٹھ گئے، اندر نہیں جا رہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کتے کا کام جو ہوتا ہے وہ گھر کی دیوڑی پر چوکیداری کرنا ہوتا ہے، اندر جانا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلثوم بہن نے جیکب بابا سے یہ پوچھا کہ اپنے ماموں کے گھر پر جاتی ہیں، ایک عورت وہاں پر موجود ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا، وہاں سانپ ہوتا ہے اور انہیں ڈس لیتا ہے، جو عورت ہوتی ہے اسے کچھ نہیں کہتا، اور پھر یہ گھر پر آتی ہیں، لوگوں گھر والوں سے کہتی ہیں تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کی والدہ انہیں ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سانپ کا دیکھنا خواب میں تو حقیقت میں دشمنوں کی طرف اشارہ ہے۔ سانپ نے چونکہ انہیں ڈس لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن انہیں نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا چکا ہے، یا پھر مستقبل قریب میں خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن عملیات کی جانب متوجہ ہو، اس حوالے سے بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ تو بہرحال نماز روزے کی پابندی فرمائیں، سورہ فلق سورہ ناس کو جو ہے وہ کسی بھی نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، صدقات خیرات کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ صاحب بہت شکریہ، ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے، اور جو ہمارے بہن بھائیوں کو خواب رہ گئے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک پروگرام کے ابتدا ہی میں یہاں آپ کو ہم تعبیر بیان فرمائیں گے۔ مفتی سرور احمد جدید صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے وائنڈ اپ پہ خوبصورت پیغام کہ حضرت مہاجر بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ اگر اونٹوں پر بیٹھ کر بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن وہ نہ ملیں گے۔ جو میں آج تمہیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے، دوسری بات یہ کہ بندہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، تیسری بات یہ کہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے سامنے کوئی مسئلہ آئے اور اس کو اس کا علم نہ ہو تو وہ نہ بیان کرے اور کہے واللہ عالم، اور پانچویں بات یہ ہے کہ انسان صبر کرے کہ صبر کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی مثال ہے، اور جو صبر نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صاحب عمل بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی شکل میں پروگرام آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 12 بجے آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو مزید سنوار کر سجا کر یہ خاکسار میزبان آشکار داور حضرت مفتی علامہ سید امجدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔